بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، آپ کے علم میں ہے جمعہ کا جو دن ہے بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جمعے کے دن جو میرے اوپر درود شریف پڑھا جاتا ہے میں خود سنتا ہوں، خود جواب دیتا ہوں۔ خواتین حضرات، اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنے خطیب حضرات کے لیے، نمازیوں کے لیے اسپیشل جمعہ کریم کے نام سے پروگرام کرتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑے محدث ہیں، مفکر ہیں، امام نسائی، سیاستہ کے اندر ان کی کتاب کا ذکر آتا ہے، نام آتا ہے، یعنی کہ بڑے معتبر ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی ذات گرامی نے 15 سال کی عمر میں دین کا علم سیکھنا شروع کیا۔ 88 سال آپ کی عمر ہوتی ہے، فلسطین کے اندر آپ کی تدفین ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاستہ، تو 6 صحیح کتابیں جو ہیں ان میں نسائی کا ذکر آتا ہے۔ خواتین حضرات، جب ہم ان کا ذکر کریں گے، آج جب آپ یہ بات سن رہے ہوں گے تو ہمارا بہت بڑی تعداد میں خطیب حضرات بھی جمعہ انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر پڑھائیں گے۔ اور خطیب حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس جمعے کے اوپر تیاری کرنے کے لیے آپ کو لٹریچر چاہیے تو ہم آپ کو ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی ذات گرامی جو تھی، بڑا اچھا لباس پہنتے تھے۔ آپ جیسے خوش لباس تھے ویسے ہی خوش خوراک بھی تھے۔ بنا ہوا جو مرغ ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے تھے، اور کھانے کے بعد یعنی کہ وقفہ کرنے کے بعد مناسب ٹائم کے بعد پھر وہ مشروب بڑا اسپیشل قسم کا، جس کو آج ہم یخنی بھی کہہ سکتے ہیں یا قہوہ کہہ سکتے ہیں، وہ پیتے تھے۔ تو آج جب ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا پینل بنایا جائے، کیونکہ جمعے کی تیاری بھی خطیب حضرات کو کرانی ہے، اور ایک لٹریچر کی صورت میں بھی علماء اکرام کو ہم نے مواد فراہم کرنا ہے۔ تو 3 بڑے نام ہمیں دستیاب ہوئے۔ ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان صاحب، آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں وفاق المدار الاسلامیہ رضویہ پاکستان، اور محتمم ہے جامعہ علمیہ اچھرا لاہور کے اندر۔ بہت بڑا ادارہ ہے، بڑا وسیع سطح پہ اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ پھر جو آج ہم نے ان کو زحمت کی ہے دی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نسائی ہے اس کے ماشاءاللہ شرح کی ہے، تو 8 جلدیں غالباً آ چکی ہیں۔ بتا رہے تھے کہ 15 ٹوٹل جلدیں ہوں گی، اور میرا بھی شروع کے دنوں میں کچھ ان کو موٹیویٹ کرنے میں، کچھ گزارشات پیش کرنے میں کردار رہا۔ میں نے ان سے گزارش پیش کی کہ آپ اس کام پہ لگیں۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بڑی محبت۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد عمران انور نظامی صاحب۔ ماشاءاللہ آپ خطیب ہیں جامع مسجد بابا فرید گنج شکر پاک پتن شریف دربار جو ہے، جو اس کے ساتھ منسلک بڑی جامع مسجد ہے، وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ماشاءاللہ بیرا شریف کا جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ہے وہاں سے فاضل ہیں۔ جامعہ نعیمیہ لاہور سے ماشاءاللہ انہوں نے تخصص فی الفقہ کیا ہے، یعنی کہ مفتی کورس کیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی باولپور سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں، بہت عرصے کے بعد آج ہمیں دستیاب ہوئے ہیں، بزی رہتے ہیں بہت زیادہ، پروفیسر ساجد محمود الازہری صاحب ماشاءاللہ منہاج یونیورسٹی سے منسلک ہیں، لیکچرار کی ذمہ داریاں دے رہے ہیں، علوم فقہ میں مہارت رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب قرات کرتے ہیں یعنی کہ آیات پڑھتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے ان کی تلاوت سن کے، وہ ایک اچھے لہجے کے اندر۔ تو میں دوبارہ اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مفتی صاحب، آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں آج کے موضوع کے، کیا فرمائیں گے؟ حضرت امام نسائی کا جو نام و نسب ہے، جو خاندان ہے، یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں سے اللہ پاک نے بڑا کام لینا ہوتا ہے، وہ بڑے والدین کے گھروں میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں تاکہ ان بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پیر صاحب آپ کا شکریہ بھی، آپ کی مبارک بھی، کہ اتنے اہم موضوع پر اور اتنے بڑے محدث پر، جس پر عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ لوگ جو رواج ہے اس میں اپنے باپ دادا کے پروگرام تو کرتے ہیں، لیکن شاید محدثین مفسرین کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ ایک تو اس لحاظ سے آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرا ظاہر ہے میں ذاتی حوالے سے بھی بالکل جن لوگوں نے مجھے خاص طور پر نسائی کی شرح لکھنے پر بار بار آمادہ کیا، تحریص دلائی، تو آپ میرے ان محسنین میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اس کی تکمیل کی بھی آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اچھا، یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے جو والد ہیں اور ابا و اجداد جو ہیں وہ گمنامی میں ہیں زیادہ، تو یعنی یہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ جو باپ بہت بڑا ہو اور بیٹا بڑا ہوتا ہے، تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ خود اس لحاظ سے بڑے اوپر گئے۔ اگرچہ جو شہر نساء ہے، شہر نساء اس وقت ترکمانستان کی جو جنوب مغربی سرحد ہے اس میں شامل ہے، یہ ایران کی بھی شمال مشرقی سرحد بنتی ہے۔ اس وقت کا خراسان اور پھر اس وقت کا شہر نساء یہ علمی مرکز تھا، جیسے آج ہمارے ہاں جامعہ ازہر ہے، مصر ہے، یا دوسری بڑے ادارے سمجھے جاتے ہیں۔ کسی دور میں جامعہ نظامیہ بغداد رہا، تو یہ بالکل شہر نساء انہی شہروں میں سے تھا۔ بڑے بڑے فضلاء اور بڑے بڑے ائمہ یہاں پر پیدا ہوئے۔ اسی لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان ہے کہ 15 سال کی عمر میں جب میں گھر سے نکلا تو حضرت قتیبہ بن سعید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث ہوئے جو ہمارے ائمہ محدثین میں سے ہیں، ان کی خدمت میں پہنچا ہے، اور ان سے سب سے پہلے اس لحاظ سے زیادہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے علوم جو حاصل کرنا شروع کیے وہ قرآن کے بعد حدیث، اور حدیث میں بھی سب سے بڑے محدث اس وقت کے شہر نساء کے حضرت قتیبہ بن سعید کی خدمت میں پہنچے۔ اور ان کی تربیت میں جو ہمیں زیادہ نظر بات آتی ہے، وہ آپ خود بھی فرماتے ہیں، وہ آپ کی والدہ محترمہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان سے سیکھا، پھر اس کے بعد ابتدائی علوم جو ہے، عظیم بیٹا، ہاں، عظیم ماں کا عظیم بیٹا، جس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی اپنا مفتی عمران صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا علم، آپ کا مقام اور مرتبہ، کچھ بات مفتی صاحب نے کی ہے، مزید بات کریں۔ اور میں ساتھ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو حصول علم ہے، بندے کو پیاس لگتی ہے تو بندہ پھر پانی کو پکارتا ہے، جگہ جگہ تلاش کرتا ہے، پھر اماں ہاجرہ جیسے صفا و مروہ کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو اس پہ کیا کہیں گے کہ جب بندے کو پیاس لگتی، علم کی پیاس لگتی ہے، تو کیسے بندہ پھر گھر سے باہر نکلتا ہے؟ پھر پردیس میں آپ نے جو سفر کی اس کے اوپر بات کریں، اور آپ کے جو اساتذہ ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب۔ بہت اچھا موضوع آج کا سلیکٹ کیا گیا ہے کہ حضرت امام احمد بن شعیب النسائی خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ بتایا گیا کہ آپ کی بنیادی تربیت میں آپ کی والد محترمہ کا ہاتھ ہے۔ یہ جو ماں کی گود ہوتی ہے، یہ پہلا مدرسہ اور پہلا ادارہ ہوتا ہے جہاں سے انسان کچھ سیکھتا ہے، اور ماں اگر نیک پاک اور پاکیزہ اور متقیہ پرہیزگار ہو تو وہ بچے کے رگ و پے میں دین کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع، وہ انسان کے رگ و پے میں جو پیدا کرتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ تو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں جو دین کی محبت پیدا کرنے والی ہیں وہ ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ تو پھر جب جیسے کہ 14-15 سال کی عمر میں آپ اپنے وقت کے بڑے مشہور محدث فقیہ جناب قتیبہ بن سعید بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے خود لکھا میں ان کی خدمت میں رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا، اور پھر جب آپ کے اندر علم کی پیاس اور تڑپ بڑھی
تو پھر آپ عراق میں گئے، بغداد میں گئے، مصر میں کافی عرصہ رہے، حجاز میں گئے، چونکہ اس وقت مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ یہ جو دو مرکز تھے جہاں پر بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، مفسرین بیٹھا کرتے تھے اور درس دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ عراق کے دوسرے علاقوں میں گئے اور آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا، آپ رم اللہ میں گئے، فلسطین میں گئے، جہاں جہاں آپ کو محدثین ملے، جہاں جہاں آپ کو بڑے بڑے فقہا ملے، بڑے بڑے اساتذہ کا پتہ چلا، تو آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور علم دین اور بالخصوص آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کا علم حاصل کرتے رہے۔ اور یہ آپ کی انفرادیت ہے کہ آپ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بھی آپ نے پڑھا، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان سے بھی پڑھا، حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان سے بھی پڑھا۔ تو یہ بڑے بڑے جو شیوخ تھے، اس وقت کے شیوخ الحدیث، اس وقت کے نابغہ روزگار ہستیاں، آپ نے ان سے علم حدیث حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ علم میں اور علوم حدیث میں آپ نابغہ روزگار شخصیت بن گئے۔ آپ کے بارے میں پھر علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، مورخین نے لکھا، آپ کو کہا گیا کہ حافظ الحدیث، الامام، الثبت، ثقۃ الراوی۔ اسی طرح آپ کے بارے میں مختلف اس طرح کے القابات لکھے گئے کہ آپ حدیث میں ثقہ ہیں، آپ حدیث میں جو ہے وہ ایک گہری نظر رکھنے والے ہیں، آپ حدیث کے گہرے حافظ ہیں۔ تو بے شمار احادیث طیبات آپ نے وہاں سے سیکھی، ان کو یاد کیا، اور پھر آپ نے آخر میں ایک اہم کتاب مرتب کی جس کو سنن نسائی۔ جی ساجد صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کے اساتذہ کی بات ہوئی، جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ اچھے شاگرد بھی پیدا کرتا ہے، آپ کے شاگردوں میں کون کون سے نام ہیں؟ بالکل، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک اچھا استاد جو ہے وہ اچھے شاگرد پیدا کرتا ہے، تو واقعتاً امام نسائی کے ایسے عظیم تلامذہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان کے علم حدیث کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام نسائی خود اتنے عظیم محدث ہیں کہ جنہوں نے ایک پہلے جو کتاب مرتب کی تھی اس کو السنن الکبریٰ کا نام دیا تھا، اور اتنی ضخیم کتاب تھی کہ جتنی بھی احادیث تھی وہ انہوں نے اس میں جمع کی۔ تو لیکن سنن الکبریٰ میں یہ تھا کہ جو صحیح حدیث ہیں، جو ضعیف احادیث ہیں، وہ ساری احادیث انہوں نے اس میں جمع کر دی۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو صحیح احادیث ہیں صرف انہی کو جمع کریں کتاب کے اندر، تو پھر انہوں نے ایک کتاب اور مرتب کی اور اس کو نام دیا السنن الصغریٰ یا مجتبیٰ، جو ابھی سنن نسائی ہے، سنن نسائی جو سیاہ ستہ میں شامل ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے علم حدیث کے اندر اتنا عظیم کام آپ کر جائیں؟ یہ ایک تو اللہ رسول کی جو وہ محبت ہے، اور علم حدیث کے ساتھ جو آپ کا شغف ہے وہ آپ کو اس طریقے سے اتنا عظیم کام آپ سے کرواتا ہے۔ دوسرا، پھر آپ کے جو شاگرد ہیں، ان کے شاگرد بہت زیادہ ہیں۔ وہ اس وجہ سے شاگرد زیادہ ہوئے کہ ان کے جو سفر ہیں بہت زیادہ ٹریول کیا انہوں نے علم حدیث کے حصول کے لیے، جہاں بیٹھے وہاں پڑھانا شروع کر دیا، جہاں بیٹھے ہیں۔ حجاز میں سفر کیا ہے، حجاز کی طرف، اور پھر شام کی طرف، عراق کی طرف، جو علم حدیث کے بڑے بڑے مراکز تھے وہاں پر امام نسائی پہنچے ہیں اور علم حدیث کو جو ہے وہ اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ کے شاگردوں میں بڑا نام ابو القاسم الطبرانی ہے، امام طبرانی، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے حدیث کے میدان میں امام طبرانی نے کتنا کام کیا ہے۔ 3 ضخیم اور عظیم کتابیں حدیث میں لکھی، المعجم الکبیر ہے، معجم صغیر اور معجم الاوسط، یہ امام طبرانی کی 3 عظیم کتابیں ہیں، اور یہ شاگرد کن کے ہیں؟ امام نسائی کے ہیں۔ اور پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں اپنا ضیاء الحق نقشبندی صاحب، کہ ائمہ حنفیہ میں سے ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی، امام طحاوی وہ بھی امام نسائی کے شاگرد ہیں، شرح معانی الاثار کے مصنف۔ تو یہاں سے ان کے جو امام نسائی کی ایک فقہی بصیرت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ علم حدیث کے باب میں تو ان کی خدمات وہ ہیں ہی، لیکن فقہ کے باب میں، بلکہ یہ جو سنن نسائی ہے مفتی صاحب بہتر جانتے ہیں چونکہ وہ شرح لکھ رہے ہیں اس کی،
اور اس کی جو ترتیب ہے سنن نسائی کی وہ فقہی ابواب کے مطابق انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے. بڑی بات تو ہے. ان کی جو فقہی بصیرت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے امام نسائی کے. تو یہ عظیم شاگرد اور تلامذہ امام نسائی نے جو پیدا کی. خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. امام نسائی کی خدمات جو ہیں اس کے اوپر ہم نے بات مزید کرنی ہے، اور آج دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس ہماری گفتگو کو سننا ہے، اپنے خطیب حضرات سے، اپنے جتنے بھی حلقہ احباب اس سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کا جو جمعہ ہے وہ مفید ہو سکے. تعداد کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے جب اچھی گفتگو ہوتی ہے تو پھر لوگ زیادہ اس خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج ہم بات کریں امام نسائی کی. جمعہ کا دن ہے، بابرکت دن ہے، آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو علم حدیث ہے، جو حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمات، اس پہ روشنی ڈالیں. اور جو نسائی شریف کی ایک انفرادیت ہے، جس طرح ساجد صاحب بھی پہلے بات کر رہے تھے، اللہ نے بڑا کام لیا ہے ان سے، لیکن ہر بندے نے جو کام کیا اس کی اپنی ایک خوبیاں، اپنے کمالات ہوتے ہیں. تو نسائی شریف کے کیا زیادہ کمالات ہیں، کیا خوبیاں؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں 2 نئے منہج دیے ہیں، وہی اصل میں ان کی بنیاد ہے. اور اس پر بھی کہ امام بخاری کے بعد اور امام مسلم کے بعد سب سے کم راوی ہیں ضعیف اور مجروح جو نسائی شریف کے ہیں. اچھا، دوسرا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے حدیث کے اندر 2 خاص منہج دیے ہیں جس کی وجہ سے بعد والوں نے انہی 2 منہج کو فالو کیا ہے. ایک تو احادیث جب جمع کی ہیں تو اس میں احادیث صحیحہ لے کر آئے. دوسرے، یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دفعہ اصول دیا ہے کہ میں صرف اس راوی کو ترک کروں گا جس کے ترک کرنے پر، چھوڑنے پر باقی سائر ائمہ متفق ہوں. اگر کوئی ایک امام بھی اس سے روایت لیتا ہے تو میں اس کو قابل یقین سمجھتا ہوں، ثقہ سمجھتا ہوں اور اس کو آگے روایت کرتا ہوں. دوسری جو بات امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کے طور پر دی، اور جس کو امام احمد بن حنبل نے اور کسی حد تک ائمہ احناف نے اور باقی نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں ہمیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ملتا، حدیث صحیح نہیں ملتی، حدیث حسن نہیں ملتی، تو پھر اب تیسرا آپشن ہمارے پاس حدیث ضعیف کا ہے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث صحیح اور حسن اگر نہیں ملتی تو پھر کیا باقی ائمہ جس طرح چلے جاتے ہیں وہ امام کی طرف چلے جاتے ہیں، امام کے قول کو اپنائیں گے، اڈاپٹ کریں گے، کسی فقیہ کو لیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، میرے نزدیک اگر حدیث حسن اور صحیح نہیں ملتی، ضعیف ملتی ہے، یہ حدیث ضعیف جو ہے یہ باقی ائمہ کے قول سے بہتر ہے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح. اسی قول کو بعد میں امام احمد بن حنبل نے بطور اصول کے اڈاپٹ کیا ہے اور باقی ائمہ نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہے. تو یہ ایک نئی جہت دی ہے. ایک تیسری چیز بھی، سنن کبریٰ آپ نے تصنیف کی جس میں تقریباً 12,000 احادیث ہیں، یہ مجموعہ آپ نے پیش کیا تھا حاکم رملہ کو، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ اس میں ساری احادیث صحیح ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اس میں حدیث صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. تو پھر حاکم رملہ نے کہا تھا آپ مہربانی کریں کہ میں اس کو بطور قانون نافذ کرنا چاہتا ہوں، آپ صرف احادیث صحیحہ اس میں سے مجھے علیحدہ کر کے دے دیں، احادیث حسن صحیح دے دیں. تو پھر یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف سنن کبریٰ کے نام سے علیحدہ کی، جس میں 5774 احادیث ہیں. صحیح. اس میں آپ نے التزام کیا. اس مفتی صاحب ایک ضمناً آپ سے سوال ہے، جس کو ہم سیاستہ کہتے ہیں، یہ وقت کی کون سی اتھارٹی تھی کہ جس نے کہا کہ یہ 6 کتابیں ہیں یہ صحیح ہیں؟ کوئی ایسی تاریخ ملتی ہے ہمیں؟
نہیں، اصل میں اس کے پیچھے یہ تاریخ نہیں ہے، اس کے پیچھے حدیث کے اصول ہیں۔ حدیث کے اصول بنیادی طور پر یہ ہیں، سارے ائمہ نے ہمارے اس کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کے راوی جو روایت کرنے والے ہیں نا، وہ بنیادی طور پر 5 طبقات ہیں۔ ایک سب سے اعلیٰ طبقہ ہے جس کی شیخ کے ساتھ طویل صحبت ہے، حافظہ بڑا اعلیٰ ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ پھر ان سے نیچے طبقہ آ جاتا ہے جن کے حفظ میں کمی ہے۔ پھر تیسرا طبقہ آ جاتا ہے جس کے اساتذہ کے ساتھ ملاقات بہت طویل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا طبقہ آتا ہے جس میں ضعف آ جاتا ہے۔ پھر 5واں طبقہ آ جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ 5 طبقات ہیں۔ تو یہ 5 طبقات کے روایت لینے کے اعتبار سے اس کو لیا جاتا ہے وہ صحیح ستہ میں ہے یا نہیں ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ صرف پہلے طبقے سے استیاباً روایت لیتے ہیں، دوسرے طبقے پہ وہ جرح قدح کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہلے 2 طبقات سے لیتے ہیں، استیاباً تیسرے سے انتخاب کرتے ہیں۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہلے 3 طبقات سے، امام نسائی، امام ابو داؤد یہ پہلے 3 طبقات سے استیاباً لیتے ہیں اور انتخاب کرتے ہیں چوتھے طبقے سے۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ یہ چوتھے طبقہ 4 طبقات سے جو ہے استیاباً لیتے ہیں اور 5ویں سے انتخاباً لیتے ہیں۔ اور اس پر اتفاق ہے، اجماع امت ہے، اجماع محدثین ہے کہ اعتبار جو کیا جائے گا وہ شرائط کا کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے کوئی اور کتابیں اس پر پوری نہیں اترتی۔ کس سن میں، کس سال میں یہ طے پایا کہ یہ جو 6 کتابیں یہ صحیح ہیں، ان کو سیاستہ کا نام دیا گیا؟ کوئی تاریخ ایسے ملتی ہے سال کے اعتبار سے، یا کس عہد کے جو محدث تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ 3ری صدی ہجری کی، صحیح 3ری صدی میں اس پر اتفاق ہو چکا تھا۔ جی اور مل نہیں سکتا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں صرف ایک مثال آپ کو بیان کرتا ہوں، ایک شرط، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ امام بخاری اور امام مسلم میں جو فرق ہے ان کی کتاب میں، وہ صرف ایک شرط کی ذیلی شک کا ہے۔ ذیلی شک یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس محدث سے، راوی سے روایت لیتے ہیں جس کی اپنے شیخ سے ملاقات بھی ہو اور اس ملاقات کا ثبوت بھی ہو۔ اللہ، بڑی اہم یہ ایک چیز ہے، اس کا ثبوت بھی ہو۔ جی ڈاکٹر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی ملاقات کے لیے صحیح ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ایک ہی وقت میں ہے، ایک ہی علاقے، ایک ہی شہر میں ہے تو ہم سمجھیں گے ان کی ملاقات ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک یہ اتنی بڑی شرائط ہے۔ جی عمران صاحب، یہ جو بات گفتگو مختصر کی، اس پہ بھی آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ جو نسائی کی جلدیں ہیں، جو ابواب ہیں، کچھ احادیث کا مفتی صاحب نے ذکر کیا، کیا کہیں گے آپ؟ حضرت امام احمد بن شعیب النسائی خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں پہ جا کے اساتذہ سے یہ علوم الحدیث حاصل کیے، تو پھر آپ نے ایک اپنی کتاب مرتب کی جسے سنن کبریٰ کا نام دیا، اور اس میں 12,000 احادیث طیبات جمع کی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ جو والی رم اللہ ہے اس کے کہنے پہ آپ نے اس کو شارٹ کیا، اور جو موجودہ کتاب ہے اس کو سنن صغریٰ بھی کہتے ہیں، سنن مجتبیٰ بھی کہتے ہیں، سنن مجتنیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی چنا ہوا، مختص کیا ہوا وہ کتاب کا حصہ جو آپ نے نسائی میں سے مختص کر کے، جس میں صرف صحیح اور حسن احادیث طیبات ہیں، ان کو مرتب کیا، جس میں 5,774 احادیث طیبات اس وقت جو ملک شام کا اور لبنان بیروت کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے جس میں رقم الحدیث لگا ہوا ہے، اس کے مطابق یہ 5,774 ہے۔ اور اس میں موضوعات حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سب سے پہلے اس میں کتاب مرتب کی ہے۔ جس طرح فقہاء، ائمہ حدیث کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اگر مثال کے طور پر طہارت پہ انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ اس کا نام رکھتے ہیں کتاب الطہارت، اور پھر اس کے اندر ابواب آتے ہیں۔ پانی کے بارے میں باب آ گیا، وضو کے بارے میں باب آ گیا، طہارت کے بارے میں، غسل کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، پھر اس کے ذیل میں ابواب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سنن نسائی جو موجودہ ہے، جسے سنن مجتبیٰ بھی کہتے ہیں، اس میں 56 کتابیں ہیں اور تقریباً 1,000 کے قریب تقریباً ابواب موجود ہیں۔ اور یہ جو سنن نسائی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح حضرت امام نسائی نے امام بخاری سے بھی پڑھا، حضرت ابو داؤد سے بھی پڑھا،
اور امام ترمذی سے بھی پڑھا اور باقی ائمہ حدیث سے آپ نے پڑھا، تو 4 جو کتابیں اہم ہیں ان کی خصوصیات امام نسائی کی اس سنن نسائی میں موجود ہیں، کہ جس طرح امام بخاری ایک حدیث لیتے ہیں تو اس حدیث میں جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ اس حدیث کو اتنے ابواب میں ذکر کر دیتے ہیں، تو اسی طرح امام نسائی بھی ایسے ہی ایک حدیث لیتے ہیں تو اس حدیث میں جتنے مسائل ہوتے ہیں، اگر طہارت کا ہے تو طہارت میں بھی اس کو ذکر کر دیں گے، اگر اس میں نماز کا مسئلہ ہے تو نماز کے باب میں بھی اس کو ذکر کر دیں گے، اور اگر اس میں روزے کا ذکر ہے تو اس کو روزے کے باب میں بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم کی طرح آپ میں یہ ہے کہ امام مسلم ایک حدیث لیتے ہیں تو اس کے جتنے طرق ہوتے ہیں تمام طرق کو بیان کرتے ہیں، تو امام نسائی نے بھی اسی طرح کیا ہے کہ ایک حدیث لی ہے اس کے تمام طرق کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سنن ابو داؤد ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فقہی ابواب کے مطابق اس کو مرتب کرتے ہیں، تو امام نسائی نے بھی اپنی کتاب فقہی ابواب کے مطابق، یعنی پہلے طہارت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، پھر اس طرح ترتیب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جس طرح ترمذی کا ایک اسلوب ہے کہ وہ ہر حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس پر نقد کرتے ہیں، اس کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ صحیح لذاتی ہی ہے، صحیح لغیری ہی ہے، حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ایک حدیث کے کون سے قسم سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا حکم لگاتے ہیں، اس پر نقد کرتے ہیں۔ تو امام نسائی نے بھی ایسا ہی اسلوب اختیار کیا ہے اپنی سنن نسائی میں کہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس پر آپ نے نقد بھی کی ہے، اس کا حکم بھی لگایا ہے۔ صحیح۔ تو یہ انفرادیت ہے سنن نسائی کی جو حضرت امام نسائی نے اس میں ذکر کیا۔ اور سیاستہ کے بعد تھوڑی سی بات ہو جائے۔ سیاستہ کے بارے میں جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ مرور زمانہ کے ساتھ یہ طے ہوا ہے، یہ اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا سال ہے، تیسری یا چوتھی صدی ہجری میں اس پر ہوا ہے، اور ان کی کتابوں کی شرائط کی بنیاد پر جس طرح انہوں نے حدیث لینے میں جو شرائط مرتب کی تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ جی ساجد صاحب کیا فرمائیں گے امام نسائی کی جو دیگر خدمات ہے علم کے حوالے سے، آپ کا تفسیر، فقہ، تصوف کے اوپر جو آپ کی گرفت تھی، اس پہ بات کریں آپ۔ یہ آخری ہے، میں بھی سوال کرنا ہو بھیا کا سوال ہو رہا ہے؟ ہاں جی اچھا ٹھیک۔ وہ ابھی کر دینا اللہ دے بدیو شکیل تھا تانوں میں کیا وہ میرے بیٹے دا پیچھے کیا سی وہ نکال دینا، وہ چل گیا ہے ویسے دا ویسے، نہیں یار وہ چل گیا۔ وہ میرا بھتیجا سعودیہ ہوندا ہے، اتوں نے فون کیتا ہے راتی 3 بجے، وہ دیکھدا پیا سی، کہندا چاچو کی ہویا ہے؟ سوال دوبارہ کر لیتا ہوں، تو انجی چلا دینا، نہ پوچھنا نہ یہ آخری ہے۔ کمپوزر یہ بھی کمپوزر بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ جی ساجد صاحب کیا فرمائیں گے امام نسائی کا جو فقہ کے اندر، تفسیر کے اندر، جو تصوف کے اندر لگاؤ تھا، جو آپ کی گرفت تھی، اس کے اوپر بات کریں آپ۔ پیر صاحب بیسیکلی تو امام نسائی کی جو خدمات ہیں وہ علم حدیث کے اندر ہیں، کیونکہ حدیث کے علوم میں وہ ماہر تھے۔ علم حدیث کے اندر جو باقی دیگر برانچز ہیں، اسماء و رجال کے ماہر تھے، اسی طرح جو ہے علل الحدیث اس کے یہ ماہر تھے، اور راویوں کے اوپر جو جرح کرنی ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، بیسیکلی ان کا فیلڈ یہ والا تھا، علوم حدیث کے اندر مہارت تھی۔ لیکن جو دیگر علوم ہیں ان میں بھی یہ واقفیت رکھتے تھے، اور اس کا اندازہ ہمیں ان کی دیگر کتب سے ہوتا ہے کہ جو یہ کتاب علوم القرآن کے اوپر، فضائل القرآن کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے، اس میں قرآن مجید کے فضائل، اس کی تلاوت اور آداب سے متعلق جو ہے، یہ بیسیکلی تفسیر کے اوپر ان کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے فضائل کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب امام نسائی کی مناسک الحج ہے، حج کے جو احکام ہیں وہ انہوں نے مرتب کیے ہیں۔ یہاں سے ان کی جو فقہی ذوق اور فقہی شغف ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حج کے احکام کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب مرتب کی۔ پھر مناقب الصحابہ کے اوپر، صحابہ کرام کے جو مناقب ہیں اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح خصائص علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خصائص کے اوپر فل فلیج ایک کتاب مرتب کی. اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے خصائص علی کے اوپر. اس کا چونکہ ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو مناظرین کو اس سے اویئر کرنا ضروری ہے. تو یہ وہ علوم تھے جس کے اوپر دیگر حدیث کے علاوہ جس کے اوپر ان کی خدمات ہیں اور کتب جو ہیں انہوں نے مرتب کی ہیں. خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آپ کے علم میں آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن آپ نے جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے، اور جب آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں اس کو شیئر کریں، اپنے خطیب حضرات ہیں خود بھی تیاری کریں. اور یہ وقت بھی آنا چاہیے. کل رات ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے دوست ہیں پیر اسلم شہزاد قادری صاحب، وہاں ملک محبوب رسول قادری صاحب بھی تھے، سید احسان گیلانی صاحب بھی تھے، عمران چودھری صاحب بھی تھے، نواز کھرل صاحب بھی تھے. تو پیر اسلم شہزاد صاحب نے ایک تو ہماری میزبانی بڑی اچھی کی، دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اب جب جمعہ پڑھا رہا ہوں، 2 جگہوں پہ وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی سپیچ کے اینڈ پر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگلا جو جمعہ ہے میں کس موضوع کے اوپر پڑھاؤں. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے اور لوگ اپنے مسائل بتائیں کہ سر ہمیں ان موضوعات کے اوپر آپ جمعہ پڑھائیں. یہ بات ہے. دوسرا میں نے یہ جو ہم نے جمعہ کریم کے نام سے پروگرام شروع کیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے لیول پہ کہ خطیب حضرات کو یا نمازیوں کو ایک موضوع دیا جائے اور پراپر تیاری کر کے ان کو PDF کی صورت میں، ای میل کی صورت میں یا واٹس ایپ جو گروپ وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں شیئر کر سکیں. اب ہم بریک بھی لے چکے ہیں اور پروگرام کا اب آخری حصہ ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں، ٹائم کم ہے. مفتی کریم صاحب، ایک تو آپ نے بات کرنی ہے جو آپ کا حلقہ درس و تدریس تھا، پھر جس انداز سے آپ نے علم حدیث امت کو دیا، ساتھ آپ ہمیں ان کی کچھ اچھی عادات کے بارے میں بتائیں. کیا فرمائیں گے؟ ایک تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ خود فقی مجتہد تھے. 4 صدی ہجری کے آخر تک جو ہیں ان کی جو شاگرد تھے ان کی فقہ پر ہی عمل کرتے تھے. اور اس وقت جو صورتحال تھی، علم جو تھا وہ فقہ کا ہی حاصل کیا جاتا تھا اور اس کا ذریعہ جو تھا وہ حدیث اور قرآن تھا. تو اس لیے یہ پوری فقہ ہے جو نسائی شریف ہے، ابواب بندی جو ہے یہ خود فقہ کا حصہ ہے. تو یہ امام اجتہاد کے مرتبے پر فائز تھے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی میرا خیال ہے جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ علم حدیث میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ عملی جہاد میں شریک رہتے تھے. اچھا، یہ جہاں پر بھی جہاد ہوتا تھا آپ اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں پر پہنچتے تھے. اللہ. اور آپ نے زندگی میں کوئی ایک جہاد بھی مس نہیں کیا. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے کتاب لکھنی ہے تو ہم کوئی اور کام نہ کریں، یا ہم نے پیر بننا ہے تو کوئی اور کام نہ کریں. تو یہ واحد ہیں محدث سانو پیر رہن تو تسی اپنا کام جو علم حدیث پھیلاتے بھی رہے، علم فقہ بھی پھیلاتے رہے اور عملی جہاد بھی کرتے رہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرت و بے باکی بھی دی تھی. اور اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتاب الخصائص جو آپ نے تصنیف کی اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے دمشق میں. اچھا، یہ بات بھی بڑی ذہن میں رہی. عمومی طور پر ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ڈفس کی طرف یا تشیع کی طرف مائل تھے. ایسی نہیں ہے بات. آپ کے شاگرد امام دولانی رحمۃ اللہ علیہ، مامونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے خصائص علی کتاب لکھی تو میں باقاعدہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ آپ نے خصائص علی لکھی ہے، لوگ آپ کو رفض اور تشیع کی طرف مائل سمجھیں گے، تو آپ صحابہ کے فضائل اور اس پر بھی لکھیں،
پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب لکھی ہے، اور کتاب المناقب میں ترتیب اسی طرح لے کر آئے ہیں جس طرح ترتیب خلافت ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، پھر حضرت عمر فاروق کے، پھر سیدنا عثمان غنی کے، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل، اور اس بات کو آپ نے واضح کیا۔ دوسرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حوالے سے آپ نے واضح کیا کہ ہر گھر کی حفاظت اس کے دروازے سے ہوتی ہے، اگر کسی گھر کا دروازہ نہ ہو وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا صحابہ کرام کی عزت اور ایمان کا دروازہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت محفوظ نہ رہی تو پھر کسی بھی صحابی کی عزت محفوظ نہیں رکھ سکیں گے آپ۔ تو اس پہ آپ کا بڑا کلیئر اور دو ٹوک یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوسرا، پھر اسی وجہ سے آپ کا مسائل بھی ہوئے، اور تیسرا یہ کہ آپ کی جو تدفین ہے یہ مکہ شریف میں ہے، آپ کی چونکہ فلسطین نہیں، فلسطین میں آپ شدید زخمی ہوئے، اور زخمی حالت میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے مکہ شریف پہنچایا جائے۔ دمشق کے اندر نہیں ہوئے؟ دمشق کے اندر ہوئے، پھر آپ لائے گئے رملہ میں، لائے گئے رملہ سے، پھر آپ کو اسی حالت میں مکہ کی شریف لایا گیا، اور آپ کا صفا اور مروہ کے درمیان میں آپ کی تدفین۔ جی نظامی صاحب۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ظاہر ہے کہ ساری زندگی آپ نے حدیث طیبہ کا کام کیا ہے، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ جہاد میں بھی حصہ لیتے رہے۔ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، خراسان سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خراسان کے بارے میں بڑی پیشین گوئیاں بھی فرمائی ہیں کہ وہاں سے مجاہدین آئیں گے، وہاں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کر دیں گے۔ تو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے جسم کے لحاظ سے بڑے جسیم اور لحیم تھے اور بڑے خوبصورت قداور تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے جسم پر جو آپ کے رگیں تھیں ان میں خون دوڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو آپ خوش خوراک بھی تھے جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا، اور اس طرح آپ جہاد میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو آپ نے جب آپ دمشق میں گئے شام میں، تو وہاں پر جو آپ نے خصائص علی لکھی اس کی ایک وجہ بھی آپ نے ایک اور بتائی، ایک مفتی صاحب نے بتا دی۔ ایک وجہ یہ تھی چونکہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بہت زیادہ تھے، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت امیر معاویہ کی محبت کی وجہ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو یہ برداشت نہ ہوا، یہ آپ نے وہ عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت تھا کہ جس کی بنیاد پر، چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر آپ نے خصائص علی کو لکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے فضائل کو بیان کیا۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ یہاں پر اگر رہنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نقص کریں یا تنقیص کا پہلو لے کے آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب آپ پر مشکل وقت آیا اس خصائص علی لکھنے کی وجہ سے، تو آپ اپنے موقع پہ ڈٹے رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہوں، تو میں نے جو کچھ لکھا ہے یہ احادیث طیبات کی روشنی میں لکھا ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ تو پھر وہاں کے جو جہالات تھے، جو اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے آپ پر تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، زخمی ہو گئے، اور پھر آپ کو رملہ اور پھر آپ کو مکہ المکرمہ لا کر صفا مروہ کے درمیان۔ جی ساجد صاحب اسی واقعہ کو ذرا تفصیل سے بیان کریں آپ۔ پیر صاحب، جو مہمانان گرامی قدر نے بات کی ہے صحابہ اکرام کی عزت احترام کے حوالے سے، اس پر امت کا اجماع ہے، واجب ان کا احترام، ان کی عزت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور واجب ہے ان کی صحابہ اکرام کی عزت و احترام کرنا۔ لیکن ایک چیز اس کو ابھی ہمیں اندازہ رکھنا چاہیے کہ جو حقائق ہیں وہ بھی عوام تک پہنچنے چاہیے، آدھی بات نہیں کرنی چاہیے، پوری بات عوام تک پہنچے، تاکہ بعد میں اگر کسی اب باتیں چھپی تو نہیں رہتی ہیں نا، تو جب پوری بات پتہ چلے گی تو جو آپ نے بات کی ہے وہ کیا ہوگا کہ اس کا ایک غلط تاثر وہ لوگوں کے ہاں جائے گا۔ یہ جو واقعہ ہے امام نسائی کی شہادت کا، اس کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے،
اور یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو شیعہ مصادر میں اہل سنت کے جتنے بھی مصادر ہیں، ائمہ حدیث سے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئیں، اسماء الرجال، ہر جگہ پہ آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ امام نسائی جب شام جاتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں وہ طعن و تشنیع ہو رہی ہے اور سب و شتم ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر کتاب خصائص علی کے نام سے مرتب کی 194 احادیث. آپ اندازہ کریں سیدنا علی المرتضیٰ کے مناقب میں 194 احادیث انہوں نے خصائص علی میں مرتب کی ہے. ماشاءاللہ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل نے جو مناقب صحابہ پہ کتاب لکھی ہے، کتاب کے جو 3 حصے ہیں وہ سارے کے سارے فضائل علی کے اوپر ہیں، اور صرف ایک حصہ باقی جو ربع حصہ بچتا ہے وہ باقی صحابہ کے مناقب کے اوپر ہے. تو جب یہ انہوں نے کتاب مرتب کی اور اس کو مسجد میں پڑھنا شروع کیا خصائص علی، تو لوگوں نے جو نواسب وہاں پہ تھے اور جو اہل بیت اطہار کے ساتھ جو بغض رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جو خصائص معاویہ کے اوپر بھی لکھی ہے کتاب اس طریقے سے. تو وہ خاموش رہے امام نسائی، پھر اصرار کیا، خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا ہاں مجھے ایک حدیث ان کے بارے میں پتہ ہے. انہوں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ ادعوا لی معاویہ، اور وہ گئے اور انہوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. پھر دوبارہ بھیجا، پھر آ کے بتا رہے ہیں. تیسری دفعہ بھیجا کہ جا کے ان کو بلا کے لائیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اس کا بہت زیادہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل نے جو روایت بیان کی ہے نا اس کی، اس میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا عجب نبی اللہ کے رسول کی بات سنیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں. لیکن 3 دفعہ بلانے کے باوجود وہ یہ جواب آ رہا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا اشبع اللہ لہ بطنہ. تو جب انہوں نے یہ امام نسائی نے سنائی تو وہ سارے جو نواسب تھے اور انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا پیٹا یہاں تک کہ جو امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ان کے جو جنسی اعضاء ہیں وہاں تک تشدد کیا گیا. اور اسی حالت میں جب ان کو پتہ چل گیا امام نسائی کو کہ ہم بچنا ممکن نہیں ہے اور میں مرنے والا ہوں، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے مکہ المکرمہ لے جائیں. اس میں دیگر کئی روایات ہیں کہ وہ رستے میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا، اور کئی ایسی ہیں کہ وہ صفا مروہ کے درمیان وہاں پہ پہنچ گئے تھے اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی ہے. تو اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائی. یہ حضرت صاحب نے بیان کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے نا، وہاں پر امام مسلم نے باب یہ قائم کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے رب تعالیٰ اگر میں اپنے کسی صحابی یا امتی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دوں جو دعائے ضرر ہوں تو اس کو الٹ دینا، اس کے لیے برکت بنا دینا. اس کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اور حدیثیں نقل کی ہیں. ایک وہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ وہ تیرا قد بڑا لمبا ہو گیا ہے، تیری عمر تو لمبی نہیں ہے. تو وہ روتی ہوئی گھر گئیں حضرت ام سلمہ کے پاس. تو حضرت ام سلمہ آئیں، یا رسول اللہ یہ تو رو رہی ہے، پتہ نہیں مان نہیں جائے گی. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ میری حدیث نہیں سنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہوگی. اسی لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی بھر کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوئی، کبھی معدہ خراب نہیں ہوا. آپ کا نقطہ بھی نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بات پوری بیان کرنی چاہیے حضرت صاحب کو. امام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو باب قائم کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ یہ امام ان کے حق میں دعا ہے. اور دوسرا اس بات پر تو سب نے ذرا قدر کیا. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جا کے کہا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی دفعہ تشریف لے آئے ہیں. 3 دفعہ یہ جو مسلم کی روایت ہے اس میں کوئی 3 دفعہ سارا آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ پڑھ لیجئے. آپ غلط کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر غلط ہے تو بتا دیجئے غلط ہے. اور پھر وہ جو حدیث لے کے آئے ہیں اللہ کے رسول، اور پھر جو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، آپ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ ایک شخص کی، وہ صحابی ہیں، آپ ایک صحابی کی دفاع میں اللہ کے رسول کی اہانت میں چلے جائیں گے؟ صحابہ اکرام کی اہانت میں، اسلام کے جو مبادئ ہیں اس میں چلے جائیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے جا کے کہا، دوسری دفعہ تشریف لے آئے ہیں.
آپ 5ویں دفعہ کی بات کر رہے ہیں. آپ 3 دفعہ کی بات کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کہیں کی 3 روایت دفعہ اگر دکھا دیں جو 3 کہ دفعہ وہ والے 3 دفعہ الفاظ ہیں ان نہیں کو ہے. سب کو اس کو قبول ہی نہیں کیا محدثین نے. قبول نہیں کیا صحیح تو مسلم وہ آپ نے قبول کرنا ہے. آپ صحیح آپ کیا بات مسلم کر کو رہے ہیں؟ بھی تنقید سے کویشچن صحابہ مارک کی جا لگا رہے ہیں, صحیح مسلم کے اوپر بھی کویشچن مارک لگا رہے ہیں ایک شخص کے دفاع میں. چلے دونوں اس طرف لیے موقف کہ آ آپ گیا. پڑھیں اس کو برکت کے لیے ہیں. برکت کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں برکت؟ میں اچھا، وہی آپ کہہ رہا روکیں گے ہوں برکت کہ کو. برکت کے یہ لیے بھی اللہ اس کے الفاظ رسول کی برکت اس اللہ پر اکبر. سارے کیا بات کر رہے مجتہدین ہیں کا یار؟ محدثین کا دو اتفاق ہے, طرف- یہ قابل مذمت ہے. دو کوئی طرفہ مدح و ثنا آپ میں قابل نہیں ہے یہ مذمت الفاظ. آپ کی عقل کا مدح و ثنا کے اندر ناقص ہے, آپ نہیں کا ہے. علم ناقص ہے, آپ کی سوچ ناقص ہے. چلیں کوئی نہیں. سوچ آپ علم اپنے اس دو پر طرفہ آپ موقف. کریں. خواتین اپنے اسلاف کے حضرات, اوپر یہاں نقص کا ہمارا بات کر رہے ہیں. پروگرام ہاں، ختم یہ ہو گیا. کہنا، جو صحابی انشاءاللہ رسول کی عزت جی کو نہیں کل پا دوبارہ سکتا، اس کی عقل ناقص جی ہے. جی کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.